وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلاما علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلاما علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک اور عظیم ذبح مقرر فرمائی. اور ہم نے یہ بات آخر میں آنے والوں کے اوپر چھوڑ دی. محرم الحرام اور شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے سورہ صافات کی 3 آیتیں گفتگو کا عنوان بنائی ہیں. اینو سنبھال لے بھائی. پہلے بہت سے احباب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آیتیں مینا کے میدان میں
حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں ہے۔ پس منظر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اگر ہم اس کا ذکر چھیڑیں گے تو پھر جو اصل موضوع ہے اس کے لیے وقت نہیں بچے گا، اس لیے صرف تمہید کے لیے عرض ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس قربانی کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا اِنَّا بے شک، حرف تاکید ہے یہ عربی زبان میں، بلا شبہ، بتحقیق، ھذا اس میں اشارہ یہ، بے شک یہ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے، اشارہ قریب، بے شک یہ۔ قرآن بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے میں نازل ہوا، اور قربانی والی بات تقریباً 2500 سال پہلے ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو اہم مستند تاریخی کتابیں ہیں، یہ پھکڑ کتابوں کی میں بات نہیں کرتا، مستند میری نظر میں سب سے اوپر البدایہ والنہایہ لابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنا عرصہ ہے بھائی، آدھے رسالت میں اور ہمارے زمانے میں تقریباً 1450 سال کا فاصلہ ہے۔ 2500 بھی 1100 اور جمع ہوں گے تو 25 کے قریب کام پہنچے گا، اتنا عرصہ ہے۔ لیکن جل شانہ نے فرمایا ھذا، بے شک یہ، لا ہوا، یہ لام جو ہے پھر لام تاکید عربی گرامر کے لحاظ سے، جس کو وہ صرف کا پہلا قاعدہ بھی پڑھا ہو نا، اس کو ان باتوں کا پتہ۔ ان ھذا لا ہوا کا من ہوتا ہے وہ، اور وہ جو ہے یہ دور کا اشارہ ہے۔ کوئی سامنے والے کو تو کہتے ہیں انتا، وہ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ جل شانہ نے اپنی کلام اور اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب بل لہو، بتاکید وہ البلاء المبین، کھلی واضح آزمائش تھی۔ ممتحن خود یہ بات کہے کہ پیپر میں نے بڑا مشکل بنایا تھا،
بڑا مشکل بنایا تھا، لیکن فلاں طالب علم جو ہے اس نے کمال کر پورے نمبر حاصل کیے۔ وہ نواسیاں ہوتے وہ بھی چھوٹے ہیں، وہ جناب اپنا رزلٹ کارڈ مجھے دکھاتے ہیں، تو ایک فیملی کی بچیاں وہ ہیں جو کئی سالوں سے فرسٹ بھی آتی ہیں اور ان میں بعض 100% نمبر حاصل کرتی ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں ہر ایک کو 500 روپے انعام ملے گا، اور ایک نے مجھے 2nd ڈویژن دکھائی نواسے نے، تو میں نے کہا مجھے 2nd ڈویژن کی کوئی قدر نہیں، میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ کبھی نہ ایڈمیشن میں نہ سلیکشن میں دشواری پیش آئی ہے، مڈل سے لے کر ایم فل تک فرسٹ ڈویژن ہمیشہ۔ پی ایچ ڈی میں ڈویژن ہوتی نہیں ہے، بس کمپلیشن۔ ممتحن، اور وہ بھی کوئی معمولی نہیں، علیم، علم والا، خبیر، خبر والا، مہیمن، چھا جانے والا۔ ممتحن بھی وہ بھائی، یہاں بوٹی نہیں جل سکتی، ہمیں بھائی بہت تجربہ ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے امتحان لیا نا 1980 میں، جس طالب علم کی جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا اس سے بوٹی نکلتی تھی۔ اسی وجہ سے بھائی ڈاکٹر ہیں، طب نہیں۔ میڈیکل کے میں کورے، نام ڈاکٹر، بوٹیوں کے ذریعے۔ سخت ممتحن، ظاہری حرکات کو تو وہ دیکھتا ہی ہے، اس کو باطنی باتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ علیم بذات الصدور، سینے کی بات۔ جب وہ فرمائے نا کہ میں نے بڑا سخت امتحان لیا تھا، تو پھر بھائی اندازہ کر لیا جانا چاہیے کہ طالب علم کی شان کیا تھی۔ اسی لیے بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ خوشی کے عالم میں فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بھائی کوئی فخر، کوئی اطمینان، کوئی مسرت محسوس ہوتی، تو اس لیے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام، دوسرا عبداللہ والد اکرم۔ بہرحال بھائی میں نے شاید ان دنوں میں یہ ایک جملہ کہا بھی تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے ایک دفعہ، اس کے لیے عربی میں مذبوح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فاعل ہوتا ہے ذابح، مفعول ہوتا ہے مذبوح، مفعول کے وزن پر۔
اور یہ جو ذبیح کا لفظ ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں دوام پایا جاتا ہے، قدیر دائمی ہمیشہ قدرت والا، علیم ہمیشہ علم والا، خبیر ہمیشہ خبر والا، سمجھے؟ ذبیح ہمیشہ ذبح ہونے والا۔ ہوئے نہیں، نہ ہونے کے باوجود مذبوح بھی نہیں کہ ایک دفعہ ذبح ہو گئے بس، ذبیح۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے فدیے میں ایک عظیم ذبح مقرر فرما دی۔ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ کون سی ذبح ہے؟ آدمی غور تو کرتا ہے نا بھائی، قرآن مجید ہے، اس میں سوچنا کو منع تو نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ بھائی غور تو کرنا پڑے گا نا، اور ہر زمانے میں اس تدبر غور کی وجہ سے، تعقل کام لینے، عقل سے کام لینے کی وجہ سے، تفکر فکر سوچنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تفسیر جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔ عربی زبان کے اصولوں کے مطابق قرآن و سنت کے بتائے ہوئے مقرر کیے ہوئے اصولوں کے اندر رہ کر جو بھی تفسیر کی جائے وہ ٹھیک ہے بھائی۔ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پہلے تو تاریخی واقعہ ہے، عینی شاہد تو ہے نہیں، اوپر سے پوچھ نہیں سکتے کہ اعلیٰ ذبح عظیم سے کیا مراد ہے۔ ہاں جی، اوپر والے نے کہا بوجھو تو جانے، بھئی ایسا ہی ہے نا۔ اگر وضاحت نہیں کر دی گئی کہ ذبح عظیم کون سی ذبح ہے تو اس کا مطلب وہی ہے دعوت دی گئی۔ سوچو، بوجھو تو جانے۔ اس لیے بھائی جب تفسیر القرآن بالقرآن میں کوئی چیز نہ ملے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، پھر دیکھا جاتا ہے قرآن کی تفسیر احادیث طیبہ کے ذریعے، ان میں پھر آگے درجہ بندی ہے۔ جو حدیث خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو اس کا مقام اور ہے، جو کسی صحابی نے بیان کی ہو اس کا مقام اور ہے، جو تابعی نے بیان کی ہو اس کا مقام اور ہے، اور بعض والے تو کر ہی نہیں سکتے۔ غور کیا گیا، چنانچہ تجسس، تفحص، غور و فکر، احادیث پر نظر ڈالنے کے بعد اہل علم نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی ہے۔ امت میں قربانی کا جاری ہو جانا، اضحیاء، ہاں جی، قربانیوں کا جاری ہو جانا، یہ ذبح عظیم ہے۔ کوئی کم وزن بھی کال نہیں ہے، یہ وزن ہے اس میں۔ بھئی ایک میدان کے اندر لاکھوں جانوروں کا قربان ہو جانا، اور عالم اسلام میں کروڑوں اربوں جانوروں کا قربان ہو جانا،
اور صرف ایک واقعے کی یاد میں خربوں روپے خرچ ہو جانے، یہ چھوٹی چیز ہے کوئی؟ مال جو ہے یہ کوئی بے قدری چیز تو نہیں ہے بھائی، مال بے قدری چیز نہیں ہے، اس کی قدر ہے اللہ کے ہاں بھی۔ قرآن نے مال کو خیر کہا ہے سورہ والعادیات میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان جو ہے یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات۔ بابا اگر مال نہ ہوتا تو صدیق کے لیے خدا کا رسول بس کیسے ہوتا؟ مال نہ ہوتا تو بیر روما کوئی خرید کر سارے مسلمانوں کے لیے وقف کیسے کرتا؟ مال کی ایک اپنی شان ہے، کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 4 باتوں کا اس سے جواب نہ لے لیا جائے گا۔ ان میں ایک یہ فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن المال، مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، وعلی من انفق، کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف ہے، فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، من قتل دون نفسہ وہو شہید، ومن قتل دون عرضہ وہو شہید، جو جان کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہے، عزت کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہے۔ وہ اپنی جگہ، میں صرف مال کی بات کر رہا ہوں، اس لیے بھئی یہ قول بھی پھینکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب 61 ہجری کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور چمنستان رسالت کے پھولوں کو نوچا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد یہ سوچ جو ہے یہ پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ کہیں ذبح عظیم سے مراد یہ ذبح ہی نہ ہو۔ بس ذبح گلا کاٹنے کو کہتے ہیں نا، گلا نہیں کٹا تھا پھر بھی ذبح تھے، اور اگر گلے کاٹ کر نیزوں کے اوپر چڑھا کر جلوس نکالے گئے تو یہ ذبح نہیں ہے۔ سوچ بیدار ہونے لگی آہستہ کہ ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذبح عظیم سے مراد میدان کربلا میں شہدائے کربلا کی ذبح جو ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا بھائی، اس وقت انتقام کا یہی طریقہ تھا، جا کر یزید کو ثبوت پیش کرنا تھا نا، جو ہمیں حکم ملا وہ پورا کر دیا گیا، ثبوت ساتھ لے کر گئے۔ یہ سوچ جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوتی رہی، وہ اپنی جگہ چلتی رہی، یہ بھی اپنی جگہ چلتی رہی۔ قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ عربی زبان کے جو گرامر کے اصول ہیں، صرف کے، نحو کے،
ان کا پورا خیال رکھ کر اور اسلامی شریعت کی حدود کا خیال رکھ کر اس پر جو تبصرہ کریں گے صحیح نیت کے ساتھ، امید ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگا۔ شرط ہے، غیر مشروط نہیں، جو مرضی منہ سے نکالتے رہو، اس کی بڑی سخت ممانعت ہے۔ من قالا فی القرآن برائیہ، جس آدمی نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ اپنے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، بنا لے۔ لیکن بھائی قوانین کے تحت ضابطوں میں رہ کر گنجائش ہوتی ہے۔ سوچ شروع ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ بھائی کیونکہ وہ صحابہ کرام والی تفسیر ہے، 61 ہجری سے پہلے والے جو تفسیری اقوال ملتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں وہ صحابی تھے اس لیے ان کی بات اونچی۔ دونوں سلسلے یہ اس وقت سے چل رہے ہیں۔ اس دور کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میرے لیے مسئلہ بھی ہے۔ معاذ نے نا وہ جو یہ نہیں کر رہے، انہوں نے جناب میرا نام لکھ دیا۔ اب جب یہ کرتے تھے تو علامہ اقبال والی وہ آ جاتی تھی۔ کئی دفعہ کرنے کے بعد نا یہ وہ فیس بک یا جو بھی ہوتی ہے اس پر جناب میرا نام لکھتے تھے نا، ارے ڈاکٹر غلام محمد اقبال، وہ ڈاکٹر جناب وہ آ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے ہیرا مسجد بعد میں تبدیل کیا تھا۔ میری نظر میں یہ بھی اللہ پاک کی مہربانی، جس کو اللہ پاک ذرا شہرت سے بچا کر ہاں جی اور اپنی آستین میں ذرا چھپا کر رکھیں تو اس کے حق میں بہتر۔ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں بھائی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فاقے سے رات گزری ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھا دے۔ اچھا بھائی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقف کے بہت حامی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو فدیہ ہے، فدیہ وہ جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بابا انسان ہے، جانور ہے۔ انسان کوئی چھوٹی چیز ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو خشکی اور تری کا شاہ سوار بنا دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان کو وہ فضیلت دی جیسے فضیلت دینے کا حق ہے۔ قسم کھا کر فرمایا، 4 قسمیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین صورت پر ڈالا۔ انسان کی جان کا بدلہ انسان کی جان ہو سکتی ہے، جانوروں کی نہیں۔ دوسری بڑی دلیل یہ ہے، فرمایا من قتل الناس، جس آدمی نے ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قصاص کے بغیر اور فساد فی الارض، لوٹ مار کے بغیر قتل کیا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔
ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچا لی، زندہ کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کی۔ انسان ایسی چیز ہے بھائی، اچھا انسان ایک جیسے نہیں ہے، یہ میرا موضوع اکثر رہتا ہے بھائی۔ ایک عام آدمی سے ایک متقی آدمی بہتر ہے، صالح آدمی بہتر ہے نا؟ صالح ہونا کوئی چھوٹی چیز ہے جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے صالح بندوں میں داخل فرما دے، کوئی چھوٹی ہے۔ عام آدمی سے صالحین اوپر، اور قرآن مجید کی روشنی میں صالحین سے شہداء اوپر، شہداء سے صدیقین اوپر، صدیقین سے نبیین اوپر، ہے نا بھائی قرآن مجید میں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبیین سب سے اوپر، کوئی نبیوں سے اوپر بھی ہے کوئی؟ ایسے نہ کہو بھائی، ایسے کہو نبیین سے اوپر مرسلین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں میں سے 315 مرسلین رسول بنائے ہیں۔ سارے رسول نبی بھی ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں۔ رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے، نبیوں کو رسول کی بات آگے چلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے بھائی، 315 رسول ہیں، تو ان سے اوپر ایک ترتیب ہے، اہل علم نے بیان کی ہے، جلدی جلدی میں نے وقت دیکھ لیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام، تیسرے نمبر پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام۔ ان کو اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، صحابہ ذکر کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی تو آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، حجرے سے باہر تشریف لائے، آواز اندر جا رہی تھی، دیکھا ہے نا بھائی محراب اور حجرے کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اندر آواز نہیں جاتی۔ فرمایا کان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وکان موسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک وکان عیسیٰ روح اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ۔ یہ درجہ بندی ہے بھائی۔ اب مجبوری یہ ہو گئی کہ مصطفی مسجد والے نے قاری مخدوم صاحب وہ تبصرہ کر رہے تھے اس محرم میں، انہاں دی تمہید بڑی لمبی ہوندی، وہ تمہید مجھے اس لیے لمبی کرنی پڑتی ہے کہ جب تک الف بے سمجھ نہ آئے تو آپ کو لام میم نون کیسے سمجھائے گا اگلے حرف جو ہے، پہلے تمہید بنانی پڑتی ہے۔ تو بھائی مختصر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جن کو ذبح عظیم فرمایا ہے وہ کون ہے؟
تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور خانوادہ رسالت اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم ان کی شہادت ہے۔ دلیلوں میں ایک اپنا مزہ ہے آئندہ انشاءاللہ۔